الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 31۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوِلْدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ النساء کی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک انسانی زندگی کے چند پہلوؤں پر بھی بات کر رہے ہیں، ذہنی رجحان کی بھی بات کریں گے، اور بعض لوگ شاید اللہ وحدہ لا شریک کی وہ تقسیم جو اس کی تخلیق کے ساتھ وابستہ ہے اس پہ راضی نہیں ہیں، اس کے متعلق بھی تھوڑی گفتگو فرمائیں گے، اور پھر آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے زمانہ جاہلیت کا ایک دستور کہ تعلق داری یاری دوستی کے حوالے سے بعض لوگوں کو منہ بولا بائی بنا لیتے تھے اور اس کے ساتھ کچھ ایسے عہد و پیمان باندھتے تھے کہ بھی اگر کبھی زندگی میں مجھ سے قتل ہو گیا تو میری دیت ادا کرے گا، اگر تم سے کوئی ایسی بے ترتیبی ہو گئی تو میں تمہاری دیت ادا کروں گا، اور اگر میں پہلے مر گیا تو میری بیوی بھی تمہاری ہوئی اور میری جائیداد بھی تمہاری ہو گئی، اور اسی طریقے سے اگر تم پہلے انتقال کر گئے تو تمہاری بیوی بھی میری بیوی بن جائے گی اور تمہاری جائیداد بھی میرے قبضہ کے اندر آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جاہلیت کے سارے رسم و رواج، جاہلیت کے سارے معاہدے اور جاہلیت کی ساری باتیں نہ تو درست ہیں نہ غلط ہیں۔ اگر کسی نے ایسا حلف نامہ بنایا ہے کہ مظلوموں کی داد رسی کریں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے، بیواؤں کی داد رسی کریں گے اور یتیموں کی خبرگیری کریں گے، تو یہ تو معاہدہ بہت اچھا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر ایک معاہدہ جو فضل نامی اصحاب تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا، ان حلف الفضول تحالفوا وتعاقدوا اللہ یقیم ببطن مکہ ظالم، کہ فضل نامی چند آدمیوں نے بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا ہے کیا مکہ کے اندر کسی مظلوم کو رونے نہیں دیں گے اور کسی ظالم کو ہاتھ اٹھانے نہیں دیں گے۔ اس طرح کا معاہدہ اسلام بہت پسند کرتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج بھی مجھے
حلف الفضول کی طرز کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں بڑی خوش دلی سے ایسے معاہدے کے اندر شرکت کے لیے جاؤں. لیکن اگر کچھ معاہدے ایسے ہوں، کچھ وعدے ایسے ہوں اور کچھ شرط شرائط ایسی طے کر لی جائیں جو اللہ کے قانون، نظام اسلام اور فطرت کے مخالف ہوں. ابتدائی اسلام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا ایک سلسلہ قائم کیا کہ مکہ کا ایک مہاجر اور مدینے کا انصاری، ان کو بائی بند بنا دیا. یعنی ایک قریشی ہوتا تھا اور انصار کے یا اوس قبیلے کا یا خزرج کے قبیلے کا کوئی فرد ہوتا. ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بنا دیتے، اور انصار کی یہ محبت اور عقیدت اور بھائی چارہ ایک مثال تھا جس کی قرآن تحسین فرماتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی تمام تر محبتیں، اپنی تمام تر عنایتیں دوسرے پر نچھاور کرنے والے. اور تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ صحابی انصاری اپنے قریشی اور مہاجر بھائی سے یہ بات کہتا تھا کہ جاؤ، میری 2 بیویاں ہیں، پردے کے احکامات نہیں نازل ہوئے تھے کہ جو بیوی تمہیں اچھی لگتی ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تم اس سے شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لو، یا یہ میرا گھر ہے، اس کی جو جگہ یا جو کمرہ تمہیں زیادہ پسند ہے وہ تم رکھ لو، دوسرے حصے کے اندر میں گزارا کر لوں. یا میرا یہ باغ ہے، اس میں جو حصہ زیادہ پھلوں والا ہے، زیادہ پیداوار والا ہے، وہ تم رکھ لو اور میں کم تر حصے سے اپنا گزارا کر لوں گا. اور ایسے ہی اگر وہ صحابی مر جاتا تو دوسرا اس کی جائیداد کا وارث ہوتا تھا. لیکن جب سورہ احزاب کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا کہ دیکھو بھائی، رحم کے رشتے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پھر سورہ نساء کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے عزیز و اقارب کے، رشتہ داروں کے، بیٹے بیٹیوں کے، خامد اور شوہر کے، سب کے حقوق مقرر فرما دیے. اب ذاتی پسند اور ناپسند اور اس طرح کے جو واقعات تھے اس کی گنجائش ختم ہو گئی. اب کتنا ہی کوئی قریبی دوست ہو، کتنے ہی معاہدے کیے ہوئے ہوں اور کتنے ہی قول و قرار کیے ہوئے ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا. ہاں، ایک تھوڑی گنجائش اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نظام کے اندر رکھی ہے کہ تمہاری تعلق داری ہے، تمہارا طبی میلان ہے، تمہارا قلبی تعلق ہے، اور تم ذہنی طور پر کسی کی طرف جھکے ہوئے ہو. زندگی کے اندر جیسا فائدہ دینا چاہتے ہو اسلام تمہیں نہیں منع کرتا، جائز حدود کے اندر. اور مرنے کے بعد بھی اسلام یہ بات کہتا ہے کہ تمہیں پھر بھی کچھ حق ملتا ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ کہ اگر آدمی اپنے کسی قریبی دوست کو، قریبی عزیز کو، اور کسی ایسے بندے جس کے ساتھ اس کا بے پناہ قلبی تعلق ہو، اس کو کوئی فیض پہنچانا چاہتا تو اسلام یہ بات کی اجازت دیتا ہے کہ 1/3 مرنے کے بعد بھی تمہارا حق تسلیم کیا جاتا ہے. تم اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، ہمارے احکامات نازل ہو گئے،
پھر بھی تمہاری ہستی کا، تمہاری شخصیت کا، تمہاری پرسنالٹی کا، تمہارے وجود کا، تمہارے جذبات کا، تمہارے خیالات کا احساس کریں گے۔ 1/3 کی تمہیں اجازت ہے، جس کو چاہو جیسے چاہو فیضیاب کر سکتے، لیکن ورثہ کو کلی طور پر محروم کرنا، بچے اور بچیوں کو جائیداد سے محروم رکھنا، اس کی تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اسلام کس قدر ایک خوبصورت دین ہے، کس قدر خوبصورت نظام ہے کہ کلی طور پر اس پر پابندی نہیں لگائی، اور نہ ہی بیک جنبش قلم مارشل لا حکم جاری کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے تھوڑی گنجائش کے ساتھ، تم اپنے تعلقات نبھا سکتے ہو ایک حدود کے اندر رہتے ہو، تم اپنے دوست کو اور اپنے ساتھی کو، اپنے مہربان کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، اور بعض اوقات یہ فائدہ تمہارے سگے بیٹے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کم بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارے اختیار کو اور تمہارے حق کو اور تمہاری حیثیت کو تسلیم کرتے۔ تو المختصر ابتدائی آیات مبارکہ جو آج ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے بتایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اب کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ بے شمار اس کی تفصیلات حافظ شمس الدین ذہبی کی ایک کتاب، کتاب الکبائر، مختلف علماء کرام کی کتابیں، لیکن مجھے جو سب سے اچھا قول لگا ہے وہ عظیم محدث سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ جو افراد کے ساتھ متعلق ہے۔ آپ نے کسی کے 10 پیسے بھی دبائے ہوں گے، اللہ نے یہ بات اپنے اوپر لازم کر لی کہ مظلوم کی داد رسی کرنی ہے، ظالم کا کلا کما کرنا ہے۔ جرم بڑا معمولی اور بڑا تھوڑا اور تھوڑی ہی مالیت کا ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی نہیں مانگی گئی، اس سے اپنا معاملہ برابر نہیں کیا گیا، تو گو تم نے اپنی جان اللہ کے راستے کے اندر دی ہو، اللہ کے دین کی خاطر اپنے گلے پر چھری چلوائی ہو، اپنے بیوی اور بچوں کو میدان جنگ کے اندر تم کام کے اندر لائے ہو، اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لیے معافی نہیں۔ لیکن اگر تم نے ساری زندگی بے شمار جرائم کیے ہوں، نماز کے قریب بھی نہیں گئے، روزے کا بھی خاطر خواہ اہتمام نہیں کیا، حج جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے بھی تمہارے دل کے اندر کو بہت زیادہ تڑپ پیدا نہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ تمہارا معاملہ پاک اور صاف اور سادہ اور سیدھا ہے۔ اب اللہ چاہے گا تو اپنے ذات کے حوالے سے، اپنے اوامر اور نواہی کے حوالے سے جو تم نے جرم کیے اللہ معاف کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، جرم کیا ہے، فراڈ کیا ہے، بے ایمانی کی ہے، کسی کا مال ہتھیایا ہے، کسی کو گالی بکی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، اب یہ معاملہ تو افراد کے ساتھ متعلق، تو اس لیے امام ثوری، سفیان ثوری کی جو رائے ہے
وہ میں سمجھتا ہوں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ خود بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں. اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا یا ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بددیانتی اور بے ایمانی سے پیش آنا، اور مختلف باتیں. اور اس کے علاوہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بھی انتہائی قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ کبیرہ گناہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو. کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس پر قرآن کریم کے اندر لعنت آئی ہو، اور کبیرہ گناہ وہ ہے جو تمہیں اللہ سے مایوسی کی طرف لے جائے. المختصر، اللہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ، بعض اوقات چھوٹے گناہ اگر بار بار کیے جائیں تب بڑے گناہوں سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا اور بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ یہ بات چاہتے ہیں کہ تمہارا دل اور دماغ اور وجود اور ذہن اللہ کی ہستی کو تسلیم کر لے اور اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دے. ہاں، اگر اس کے باوجود بھی اللہ کو جانتے ہوئے نادانی کے اندر، جہالت کے اندر، شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر تم سے کوئی غلطی، زیادتی اور جرم سرزد ہو گیا ہے، تو اگر حقوق العباد کے متعلق ہے تو اپنے بندوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے معافی مانگو، معذرت کرو. اور صرف معذرت ہی کافی نہیں ہے، کسی کا لاکھوں روپیہ تم نے دبایا ہوا ہے اور معذرت کے لیے اس کے پاؤں بھی پڑ جاؤ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جی، یا تو اس کی رقم ادا کرو یا ادائیگی کے حوالے سے اس سے معافی مانگو کہ میں نہیں دے سکتا، میں نے یہ تمہارے ساتھ جرم کیا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور میں نے تمہاری اتنی اتنی رقم چرائی تھی یا ہتھیائی تھی یا دبائی تھی، لیکن اب میری پوزیشن نہیں ہے کہ میں تمہیں ادا کر سکوں. خالی معذرت کر لینا اور حق ادا نہ کرنا، یہ دین کے اندر معافی کی کوئی گنجائش نہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ایسے بڑے بڑے گناہ جن پر جہنم کی وعید آئی ہے، اللہ کی لعنت آئی ہے یا رحمت سے دوری کی بات ہوئی ہے، اگر بڑے جرائم سے تم بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری بدعمالیوں پر قلم پھیر دیں گے، تمہاری زیادتیوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری نااہلی اور سستی سے درگزر فرمائیں گے. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا کریما، یہ تو اعزاز دنیا کے اندر ہوگا کہ تمہارا منہ کالا نہیں کیا جائے گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور پھر جب ہمارے پاس آؤ گے تو بہترین مہمان نوازی ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہو کہ تم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نظام پر چلنے والے اور اللہ کی ذات کو پہچاننے والے تھے، اور غلطی تم سے ہو گئی، اجتناب کرنے والے تھے، بچنے والے تھے، ڈرنے والے تھے، پرہیز کرنے والے تھے. نتیجہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر بھی تم کامیاب اور آخرت کے اندر بھی تم کامران رہو گے. وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ،
آج ٹیلی ویژن پر ایک مباحثہ لگا ہوا تھا سپریم کورٹ کے سابق بار کونسل کے صدر علی محمد کرد کی ایک بات میں دہرانا چاہتا ہوں۔ انٹرویو کے دوران اینکر نے اس سے پوچھا کہ عمر طبی تو آپ کی گزر گئی، اگر دوبارہ آپ کو زندگی کا موقع ملے تو آپ کس روپ کے اندر دنیا کے اندر آنا پسند کریں گے؟ یہ ایک بڑا سادہ سا سوال کہ اگر فرض کریں کہ دنیا کے اندر دوبارہ آپ کو پیدا ہونے کا، دوبارہ زندگی کے اندر آنے کا موقع مل جائے تو آپ کس روپ کے اندر دنیا کے اندر آنا پسند کریں گے؟ اللہ جانتا ہے کہ علی محمد کرد اس کا جواب مجھے بہت ہی پسند آیا، اور شاید کوئی بہت بڑا عالم دین بھی اتنا خوبصورت جواب نہ دے سکتا جو علی محمد کرد نے جواب دیا۔ اس نے کہا میں اپنے بارے میں سوچوں گا کہ مجھے کس روپ کے اندر دنیا کے اندر آنا چاہیے؟ میرا بنانے والا، میرا تخلیق کرنے والا، میری تصویر بنانے والا، مجھے دنیا کے اندر بھیجنے والے نے جو روپ میرے لیے پسند کیا مجھے وہ بہترین روپ لگا، اور میں اپنے لیے جو بھی روپ پسند کروں کبھی وہ روپ نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اللہ کا روپ دیا ہوا جو ہے وہ مجھے پسند نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی دوبارہ مل نہیں سکتی، اگر ملے گی بھی تو میں اللہ ہی پر ڈالوں گا کہ اللہ جس روپ کے اندر، جس رنگ کے اندر، جس نقشے کے اندر، جس صلاحیت کے اندر اور جس قابلیت کے اندر اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھجوانا چاہے گا میں اس پر راضی رہوں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح۔ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اب بعض لوگ گورے چٹے ہیں، اور بعض لوگ کی آواز بہت اچھی ہے، اور بعض لوگ طاقت کے اندر پہاڑ جیسی طاقت رکھتے ہیں، شیر جیسی جرت رکھتے ہیں، اور بعض بلی اور چوہے سے بھی میری طرح کے ڈرنے والے۔ ذرا سی سرسراہٹ اور آہٹ ہوئی کہ دل ہے کہ بیٹھا چلا جا رہا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دیکھو میری جو تقسیم ہے، میری جو تخلیق ہے، میری جو بناوٹ ہے، اسے آگے نہ سوچنا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ کاش میری آواز بھی اتنی اچھی ہوتی، میری بھی طاقت ایسی ہوتی۔ خواہش کر سکتے ہو لیکن کاش کے ساتھ نہیں۔ صرف دو حسرتیں ایسی ہیں کہ دین اس کی اجازت دیتا کہ ایک آدمی کو اللہ نے ڈھیروں مال دیا، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا، تو دوسرا یہ خواہش کر سکتا کہ اللہ مجھے بھی ایسا ہی مال دے اور میں بھی اس کی طرح تیرے راستے کے اندر صبح و شام انسانیت کی خوشی کے لیے یہ مال خرچ کروں۔ اور ایک آدمی کو اللہ نے قرآن کا، دین کا علم دیا ہے، آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے سید ابو العالی مودودی جیسا علم دے دے، مولانا ابوالکلام آزاد جیسا دے دے، مجھے عطا اللہ شاہ بخاری جیسی خطابت کے جوہر ہے اللہ مجھے بتا دے، یا فلاں کی طرح اللہ مجھے بھی علم دے دے تاکہ میں انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کی ذمہ داریاں ادا کروں۔ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی تمنا نہ کرو کہ اگر ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی، کسی کو مال دے کر اور کسی کو مال سے محروم رکھ کے آزمایا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، عورتیں یہ نہ سوچیں کہ مردوں کا حق زیادہ ہو گیا۔ مرد ہونے کے اعتبار سے جنت میں نہیں جائے گا، اور عورت ہونے کے اعتبار سے جنت کے کسی انتہائی ادنا درجے کے اندر نہیں جائے گی۔ یہ تخلیق پر کوئی چیز منحصر نہیں ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، یہ میدان عمل ہے، نیکیاں کرو گے، اگر عورت ہوئے تو آگے بڑھ جاؤ گے۔ صرف مرد ہونے کے ناطے دنیا کے اندر تو تمہارا کچھ امتیاز ہو سکتا ہے، تمہاری حیثیت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا مرد ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور عورت ہونے کی وجہ سے تمہارے اعمال کے اندر کوئی تنقیص نہیں ہوگی۔ مرد جو کریں گے وہ
پھل پائیں گے، عورتیں جو کریں گی اس کا پھل پائیں گے۔ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہر وقت اللہ سے خیر کی دعا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور جو کچھ بھی تم ہو اور جو بھی معمولات اور معاملات تم کر رہے ہو، اللہ سے کوئی چیز بے خبر نہیں ہے، وہ باخبر ہے اور جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اب ہر ایک کا ہم نے والی بنا دیا، ہر ایک کا ہم نے وارث بنا دیا کہ باپ مرے گا تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور اس کی بیوی اور اس کے والدین حقدار بنیں گے۔ اگر والدین ہیں اور بچے نہیں ہیں تو ان کا حصہ زیادہ ہوگا، اگر بیٹے ہیں اور بیوی ایک ہے تو 8واں حصہ ملے گا، اگر بچے نہیں ہیں اور بیوی ایک ہے تو 4تھا حصہ ملے گا، اگر 4 بیویاں ہیں تو چاروں عورتیں 4تھے حصے کے اندر شریک ہوں گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کے حصے مقرر فرما دیے اور تمہیں ہم بتا بھی چکے ہیں۔ مما ترک الوالدان والاقربون، جو عزیز و اقارب نے اور جو رشتہ داروں نے اور دیگر لوگوں نے چھوڑا ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ ہم جاننے والے ہیں۔ اور اب تو ہم نے طے کر دیا کہ بیٹوں کو یہ ملے گا، بیٹیوں کو یہ ملے گا، والد کو یہ ملے گا، والدہ کو یہ ملے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کو کیا ملے گا اور بیویوں کو کیا ملے گا، بچوں کی موجودگی کے اندر انہیں کیا ملے گا اور بچوں کی عدم موجودگی کے اندر انہیں کیا ملے گا۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت کے اندر تمہارے عہد و پیمان تھے اور جنہیں تم منہ بولا بھائی کہتے تھے اور پگڑی بدل پروگرام تم ان کے ساتھ کرتے تھے، ان کی دشمنیاں بھی اپنے ذمے لے لیتے، ان کی دوستیاں بھی اپنے ذمے لے لیتے، اور مرنے کے بعد ان کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے اور ان کی جائیداد کے بھی مالک بن جاتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فآتوہم نصیبہم، اب اللہ تمہیں بااختیار کرتا ہے تمہارے اس حق کو اور تمہارے اس فطری رجحان کو اور اس جھکاؤ کو اور قلبی تعلق کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ تمہاری پوری جائیداد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری ثوابدید پر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ بنیادی طور پر تو تم سارے عارضی طور پر مالک ہو، اصل مالک تو میں ہوں۔ یہ زمین جائیداد روپیہ پیسہ یہ سارا میرا ہے، میں نے تمہیں بااختیار کیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میرے مخلوق جو تمہارے ساتھ وابستہ ہے، بے شک تمہاری اولاد ہے، تمہارے والدین ہیں اور تمہاری بیوی ہے، تمہارا خامد ہے، اسے تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکیاں کرو، مرتے وقت اپنی ساری جائیداد اپنے منہ بولے بھائی کو دے دو، اپنے حلیف کو دے دو، اپنے دوست کو دے دو، اپنے تعلق دار کو دے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے قانون بنا دیا، حصے طے کر دیے، تمام معاملات کو ہم نے حل کر دیا، لیکن پھر بھی تمہارے حق کو اور تمہاری حیثیت کو اور تمہارے تعلق کو اور تمہارے رجحان کو اور تمہاری پسند کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اب 1/3 تم اپنے دوست کو، اپنے حلیف کو اور اپنے ساتھی کو اور جس کے ساتھ تمہارا دلی تعلق ہے اس کو دے سکتے ہو، باقی اللہ نے جو حق مقرر کر دیا، اللہ نے جو حصے طے کر دیے، اللہ نے جو معاملہ حل کر دیا، اس کے اندر اب تم کوئی دخل نہیں دے سکتے، نہ کسی وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہو، نہ کسی اور بیٹی اور بیٹے کے لیے زیادتی کی بات کر سکتے ہو، اور نہ اپنی 1 2 3 4 بیویوں میں سے کسی کے ساتھ تفریق کا تم حکم دے سکتے ہو۔ ہاں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے احباب کے بارے میں، اپنے اعزاء کے بارے میں، اپنے حلیفوں کے بارے میں، جن کے ساتھ تمہاری محبت ہے، ان کے بارے میں اللہ تمہیں حق دیتا ہے کہ تم اپنے حصے میں سے تیسرے حصے کا ان کے لیے وصیت کر سکتے ہو اور تیسرا حصہ انہیں دے سکتے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اب تم جو بھی کرو، اچھا کرو برا کرو، ہماری بات مانو یا اس کے خلاف چلو، ہر چیز ہماری نظروں کے سامنے ہے اور ہم اس پہ گواہ ہیں اور ہم تمہیں منع فرما رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو اللہ نے اصول اور قاعدے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں
اسی پر انسان کو رہنا چاہیے، اپنے دلی جذبات اور رجحانات کو ایک حد تک رکھنا چاہیے، اور یہی بات اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔